السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر قائد اعظم کو رتن بائی جیسی گوناگوں خوبیوں کی مالک بیوی نہ ملتی تو شاید وہ کبھی شادی نہ کرتے۔ الہ آباد جلسے سے فارغ ہو کر محمد علی جناح دار جلنگ چلے گئے تاکہ شدید گرمی کے اگلے 2 مہینے بمبئی کی بجائے اپنے دوست اور موکل سر ڈنشا مانک جی پیٹٹ کے سرمائی محل میں گزار سکیں۔ پیٹٹ بمبئی کے متمول ترین پارسی خاندانوں میں سے ایک تھا۔ وہ سوتی کپڑے کے بہت بڑے تاجر تھے۔ مانک جی نے بمبئی میں پہلی کاٹن مل قائم کی جو پھیل کر کرمانک جی کمپلیکس کی شکل اختیار کر گئی۔ پہلے سر ڈنشا کی سربراہی میں بمبئی کی مضبوط مل مالکان ایسوسی ایشن 1875 میں قائم ہوئی۔ وہ 1894 تک اس کے چیئرمین رہے۔ گویا 20ویں صدی کے اختتام تک پیٹٹ خاندان نہ صرف امیر ترین خاندانوں میں سے ایک تھا بلکہ رفاہی کاموں میں بھی سب سے بڑھ کر حصہ لینے والا تھا اور اپنے مسلک کی بھی سب سے زیادہ خدمت کرنے والا۔ 1901 میں پہلے سر ڈنشا جی کی وفات کے بعد ان کی دولت، شہرت، مذہبی فرائض، وظائف اور دیگر ذمہ داریاں ان کے بیٹے مانک جی کے حصے میں آئیں۔ ان کے ہاں اکلوتی بیٹی رتن بائی نے 20 فروری سن 1900 میں جنم لیا۔ رتی جیسا کہ کہا جاتا ہے کہ بچپن ہی سے انتہائی دلکش، غیر معمولی ذہنی صلاحیتوں سے مالا مال، ہر خوبی سے باہر رون اور ہر لحاظ سے خوبصورت تھی۔ وہ جو ہی عنفوان شباب میں داخل ہوئی اس کی تمام صلاحیتیں، خوبیاں اور حسن و رعنائی کے اتنے خوشگن اور فطری انداز میں اضافہ ہوا کہ وہ پریوں کی شہزادی حقیقتاً بہت ہی پیاری اور نازک نظر آنے لگی۔ اس کا ذہن پوری طرح مستعد، اس کی ذہانت ہمہ وقت بیدار اور تجسس انگیز تھی۔ وہ رومانوی شاعری میں بھی دلچسپی کے ساتھ حصہ لیتی تھی جتنا کہ شوق سے میدان سیاست میں۔ چنانچہ اس نے 1912 کے دوران بمبئی میں منعقد ہونے والے ہر جلسے میں اصرار کے ساتھ شرکت کی۔ وہ ہمیشہ پہلی قطار میں بیٹھتی۔ اس کی کروڑ پتی اور معاشرتی بہبود کی والدہ مس ماما بائی پیٹٹ اس کے ہمراہ ہوتی۔ اسی سال گرما میں جبکہ رتی کی عمر 16 برس اور مسٹر جناح کم از کم 40 سال کے تھے، دونوں میں پیار و محبت کے رشتے استوار ہوئے۔ اسی زمانے میں قائد اعظم وکالت کے ساتھ ساتھ سیاست میں بھی حصہ لینے لگے۔ وہ ذہین و فطین ہونے کے ساتھ ساتھ جادو بیان تھے۔ اسی وجہ سے اس زمانے کے قائدین اور سرکردہ رہنما محمد علی جناح کی صلاحیتوں کے معترف ہو رہے تھے اور نئی نسل کے ہیرو بنتے جا رہے تھے۔ وہ اپنی گفتگو سے لوگوں کے دل موہ لیا کرتے تھے۔ ایسے لوگوں میں سر ڈنشا مانک جی اور ان کا خاندان بھی شامل تھا۔ اس خاندان کے ساتھ محمد علی جناح کے تعلقات اس قسم کے تھے کہ ایک دوسرے کے گھر آنا جانا بھی رہتا تھا اور دعوتیں بھی کی جاتی۔ کھانے کے بعد سیاسی موضوعات پر گفتگو بھی ہوتی تھی۔ چنانچہ رتن بائی پر قائد اعظم کی ذہانت کا جادو چل گیا اور وہ دل ہی دل میں محمد علی جناح کو پسند کرنے لگی۔ پہاڑی علاقوں میں گھڑ سواری اچھی تفریح تصور کی جاتی ہے۔ محمد علی جناح اور رتن بائی گھوڑوں پر سوار ہو کر پہاڑی علاقے کے سیر کے لیے نکل جاتے۔ اس طرح دونوں کو ایک دوسرے کے قریب آنے کا موقع ملا۔ اس کے بعد بمبئی میں جب بھی کوئی جلسہ ہوتا اور وہاں محمد علی جناح تقریر کرتے، رتن بائی اس جلسے میں ضرور شریک ہوتی۔ 1916 میں ہندو اور مسلمانوں کے مابین ایک اتحاد ہوا جسے لکھنؤ پیکٹ کہا جاتا ہے۔ اس اجلاس میں مولانا محمد علی جوہر، موتی لال نہرو اور جواہر لال نہرو جیسے اکابرین بھی شامل تھے۔ اس اجلاس میں سر مانک جی اور رتن بائی بھی شریک تھیں۔ چنانچہ اجلاس کے اس ماحول نے رتن بائی کے دل پر فیصلہ کن وار کیا اور دل کے نہاں خانے میں دبی ہوئی محبت کی چنگاری شعلہ بن کر ابل پڑی۔ محمد علی جناح نے سر ڈنشا مانک جی سے براہ راست بات کرنے کا فیصلہ کیا۔ لکھنؤ پیکٹ کی کامیابی کے بعد اب مسلمان اور پارسی اتحاد کے لیے تیار ہوئے اور ایک پیچیدہ سوال لے کر سر ڈنشا مانک جی کے پاس گئے اور ان سے پوچھا کہ مختلف اقوام کے مابین شادیوں کے متعلق آپ کا خیال کیا ہے؟
رتی کے باپ نے جو اس غیر متوقع سوال پر ہکا بکا رہ گئے تھے، اس کی حمایت میں اپنی پرزور رائے پیش کرتے ہوئے کہا کہ اس سے قومی یکجہتی کو فروغ ملے گا اور ممکن ہے کہ مختلف قوموں کے درمیان پائے جانے والے اختلافات کا آخری حل ثابت ہو۔ جناح اس سے بہتر جواب کی تو توقع نہیں کر سکتے تھے۔ انہوں نے مزید بحث پر وقت ضائع کیے بغیر اپنے بوڑھے دوست سے دو ٹوک الفاظ میں کہا کہ میں آپ کی صاحبزادی سے شادی کرنے کا خواہش مند ہوں۔ سر ڈنشا ششدر رہ گئے۔ انہیں خیال تک نہ تھا کہ ان کے ریمارکس ایسے ذاتی مسمرات کے حامل ہوں گے۔ وہ بہت زیادہ برہم ہوئے اور ایسے کسی خیال کی حمایت کرنے سے جو ان کے نزدیک مضحکہ خیز اور انوکھا تھا، صاف انکار کر دیا۔ جناح نے اتنی خوش بیانی اور زبردست دلائل کے ساتھ بحث کی جتنا کہ وہ کر سکتے تھے، لیکن یہ سب بیکار ثابت ہوا اور سر ڈنشا کبھی متفق نہ ہوئے۔ اولین قدم کے طور پر انہوں نے رتی پر پابندی لگا دی کہ جب تک وہ نابالغ کی حیثیت سے ان کے شاندار سنگ مرمر کے محل میں قیام پذیر ہے، جناح سے ہرگز نہ ملے۔ اس کے بعد انہوں نے قانونی چارہ جوئی کرتے ہوئے پارسی میرج ایکٹ کی بنیاد پر حکم امتناعی کی درخواست دے دی کہ جب تک میری بیٹی بالغ نہ ہو شادی کی اجازت نہ دی جائے۔ لیکن جناح ایک ایسے وکیل تھے جنہوں نے زندگی میں شاید ہی کوئی مقدمہ ہارا ہو۔ انہوں نے سر ڈنشا کو چاروں شانے چت کر دیا۔ ادھر رتی نے بھی اپنی پسند کے ہونے والے شوہر کے لیے پرجوش خلوص کا اظہار کیا۔ اپنے باپ کی ہٹ دھرمی کے باعث وہ دوبارہ ان سے کبھی نہیں ملی۔ باپ کی پابندی اسے اس کے ارادے سے باز نہ رکھ سکی اور اس نے اپنے والدین سے صاف کہہ دیا کہ وہ جناح کے بغیر نہیں رہ سکتی۔ مدت امتناعی کے دوران سر ڈنشا نے اپنی لاڈلی بیٹی کو پیار اور محبت سے سمجھایا کہ تمہارا اور محمد علی کا کوئی جوڑ نہیں، اور پھر ہمارے ہاں شادیاں صرف پارسی خاندان میں ہی کی جاتی ہیں۔ لیکن وہ اپنی ضد پر قائم رہے۔ ان دونوں نے بڑے صبر اور سکون کے ساتھ لیکن اشتیاق کے عالم میں انتظار کے دن گزارے، یہاں تک کہ رتن 18 سال کی ہو گئی اور قانوناً بالغ ہو گئی، اور چند ماہ بعد جب جناح کی ناقابل تسخیر کورٹ روم کی تلوار نے آخری قانونی رکاوٹ کے پرخچے اڑا دیے تو رتی نے پہلے اسلام قبول کیا۔ مولانا نذیر احمد خجندی رحمۃ اللہ علیہ نے رتن بائی کو کلمہ پڑھایا اور ان کا نام مریم رکھا۔ پھر 19 اپریل 1918 کو محمد علی جناح سے مسلمان ہونے کی حیثیت میں شادی کی۔ نکاح بمبئی کے مجتہد شیخ مولانا حسن نجوی صاحب نے پرنس اسٹریٹ پر واقع اپنے مکان میں پڑھایا تھا، اور قائد اعظم کے رشتے کے بھائی رجب علی بھائی ابراہیم باٹلی والا نے نہ صرف اس نکاح میں بطور گواہ شرکت کی تھی بلکہ انہوں نے ہی اس نکاح کی رجسٹریشن پالا گلی مسجد میں بھی کروائی تھی۔ اس نکاح نامے کے مطابق مہر کی رقم مبلغ 1001 روپے مقرر ہوئی تھی، جبکہ محمد علی جناح نے اپنی دلہن کو 1.25 لاکھ روپے بطور تحفہ پیش کیے تھے۔ اب وہ یادگار لمحہ آیا جب دلہا نے دلہن کو انگوٹھی پہنانی تھی۔ انکشاف ہوا کہ دلہا صاحب اپنی بے پناہ مصروفیت میں انگوٹھی خریدنا بھول گئے ہیں۔ ایسے میں راجہ صاحب محمود آباد جناح کی مدد کو آئے اور انہوں نے اپنی ہیرے کی انگوٹھی جناح کو دی کہ وہ اسے اپنی دلہن کو پہنا سکیں۔ محمد علی جناح کی شادی کی خبر جنگل کی آگ کی طرح پورے ہندوستان میں پھیل گئی۔ سر ڈنشا بیٹل اس واقعے کے بعد تقریباً خانہ نشین ہو گئے اور کسی سے اس موضوع پر گفتگو کے روادار نہ تھے۔ وہ شدید طیش اور غصے میں تھے۔ انہوں نے اپنی اس شکست پر دوبارہ عدالت سے رجوع کرنے کا فیصلہ کیا۔ انہوں نے الزام لگایا کہ جناح نے ان کی بیٹی کو اغوا کیا ہے تاکہ ان کی دولت حاصل کر سکیں۔ جناح کے لیے یہ بات بہت زیادہ اشتعال کا باعث تھی۔ انہوں نے ہمیشہ اس بات پر فخر کیا تھا کہ وہ اپنے بل بوتے پر لکھ پتی بنے تھے۔ اب انہیں اس الزام کا سامنا تھا کہ وہ دولت بٹورنے والا ایک عام سا شخص ہے۔ رتی کے احساسات جناح سے بھی زیادہ خراب تھے۔ عدالت میں جب جج نے جناح سے پوچھا کہ کیا انہوں نے رتی پیٹٹ کو ان کے باپ کے گھر سے اغوا کیا ہے، تو اس سے پہلے کہ جناح کوئی جواب دیتے، رتی جناح کے دفاع میں کھڑی ہو گئیں
اور بولی جناب اعلیٰ مسٹر جناح نے مجھے اغوا نہیں کیا، اصل میں نے انہیں اغوا کیا ہے۔ جناب رتی کی بے خوفی سے حیران رہ گئے اور ان کے چہرے پر وہ نایاب مسکراہٹ چھا گئی جسے رتی دنیا کی ہر چیز سے زیادہ عزیز رکھتی تھی۔ سر ڈنشا اپنی بیٹی کے الفاظ اور اس کے چہرے کے تاثرات کو کبھی نہیں بھلا سکے۔ محمد علی جناح کی یہ دوسری شادی تھی۔ اس سے قبل ان کی شادی خاندان کی ایک لڑکی ایمی بائی سے ہوئی۔ یہ شادی بڑی عجلت میں ہوئی کیونکہ محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ اس زمانے میں حصول علم کے لیے لندن جانے والے تھے۔ ان کی والدہ کو خدشہ تھا کہ کہیں محمد علی پر سفید چمڑی کا جادو نہ چل جائے۔ شادی کے بعد محمد علی کراچی آ گئے اور چند ماہ بعد لندن چلے گئے۔ ان کے جانے کے کچھ عرصہ بعد کراچی میں ایک وبائی مرض پھیلا جس میں مبتلا ہو کر ایمی بائی اللہ کو پیاری ہو گئیں۔ جب محمد علی جناح کو لندن میں اطلاع ملی تو انہیں بے حد دکھ پہنچا، بلکہ ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ یہ افسوس قدرتی امر تھا۔ وہ محمد علی جناح کی بیوی تھی اور انہیں ان سے محبت بھی تھی۔ ایمی بائی کی وفات سے تقریباً 25 سال کے بعد محمد علی نے دوسری شادی رتن بائی سے کی، کیونکہ اس سے پہلے کوئی خاتون مزاج اور طبیعت کے اعتبار سے ان کے معیار پر پوری نہ اترتی تھی، ورنہ ان کے لیے لڑکیوں کی کیا کمی ہو سکتی تھی۔ رتن بائی ایک حسین و جمیل خاتون تھی۔ انہیں بجا طور پر بمبئی کا گلاب کہا جاتا تھا۔ وہ جو بھی لباس زیب تن کرتی ان پر خوب چمکتا۔ انہیں گھر کی آرائش کا بہت شوق تھا۔ وہ نادر اور قدیم اشیاء سے گھر کی آرائش کرتے ہیں اور مہمان ان نادر اشیاء کو دیکھ کر ان کے ذوق کی تعریف کرتے۔ رتن بائی قائد اعظم کی بہترین ساتھی ثابت ہوئیں اور سیاسی سرگرمیوں میں ان کا ہاتھ بٹاتی، یہاں تک کہ ایک مظاہرے کے دوران وہ زخمی بھی ہو گئیں۔ 15 اگست 1919 کو رتن بائی کے وطن سے ایک بیٹی پیدا ہوئی جس کا نام دینا تجویز ہوا۔ رتن بائی کی عمر ابھی صرف 25 سال کی تھی کہ وہ بیمار ہو گئے۔ علاج معالجے کے باوجود مرض جانے کا نام نہ لیتا تھا۔ کبھی حالت ذرا بہتر ہو جاتی، کبھی پھر بگڑ جاتی۔ 8 فروری 1929 کو رتی کی حالت زیادہ بگڑ گئی اور وہ اس جہان فانی سے کوچ کر گئے۔ محمد علی جناح کو اس کی اطلاع ملی۔ اس کی اطلاع دہلی کی ویسٹرن کورٹ میں ملی، لیکن ان سے کہا گیا کہ وہ شدید بیمار ہے۔ محمد علی بذریعہ ٹرین روانہ ہو گئے۔ بعد میں پتہ چلا کہ وہ محض بیمار نہیں تھی، اصل میں ان کا انتقال ہو چکا تھا۔ رتی کی تدفین 22 فروری کو بمبئی کے مسلم قبرستان میں ہوئی۔ جب میت کو لحد میں اتارا گیا تو محمد علی جناح نے سب سے پہلے قبر پر مٹی ڈالی۔ سسکیاں لیتے لیتے ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ وہ کئی منٹ تک کسی بچے کی خاطر کسی بچے کی طرح پھوٹ پھوٹ کر روتے رہے۔ MC چھاگلا سے روایت ہے کہ یہ پہلا موقع تھا جب میں نے جناح کو اس قسم کی انسانی کمزوری کا مظاہرہ کرتے دیکھا۔